بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور درود و سلام ہو نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج ہم ایک ایسے نبی کی داستان بیان کرنے جا رہے ہیں جن کا ذکر قرآن میں کئی بار آیا ہے، اور ان کی قوم کا انجام ایک بہت بڑا سبق ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا۔ یہ وہی قوم تھی جسے اللہ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کے پاس طاقتور جسم، شاندار محلات، زبردست زراعت اور بے مثال طاقت تھی، لیکن انہوں نے اپنی ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے بجائے غرور اور تکبر اختیار کیا اور اللہ کے نافرمان ہو گئے۔ آج ہم اس قوم کی سرکشی اور اس پر نازل ہونے والے عذاب کی مکمل تفصیل جانیں گے تاکہ ہمارے ایمان کو جلا ملے اور ہم اس سے سبق حاصل کریں۔ حضرت ہود علیہ السلام کا تعارف۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا زمانہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد کا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا اور وہ ہلاک ہو گئے، لیکن جو ایمان والے تھے وہ بچا لیے گئے۔ انہی کی نسل سے قوم عاد وجود میں آئی، جو یمن اور عمان کے درمیان ایک سرسبز و شاداب علاقے میں آباد تھی۔ قوم عاد کی طاقت اور دولت۔ یہ قوم بے حد طاقتور تھی۔ ان کے جسم بڑے اور طاقتور تھے اور وہ لمبی عمریں جیتے تھے۔ ان کے شہر بہت شاندار تھے جنہیں ارم ذات العماد کہا جاتا تھا، یعنی ستونوں والی بستیاں۔ قرآن میں بھی ان کے بارے میں فرمایا گیا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم کی قوم کے ساتھ جو ستونوں والی تھی، جن کی مانند کوئی اور قوم دنیا میں پیدا نہیں کی گئی تھی۔ سورۃ الفجر۔ یہ لوگ زراعت میں ماہر تھے۔ ان کے پاس خوبصورت باغات، کھیت اور چشمے تھے۔ ان کی فوجیں بہت طاقتور تھیں اور وہ دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور قوموں میں شمار ہوتے تھے۔ قوم عاد کا گمراہ ہونا۔ اتنی نعمتیں ملنے کے بعد بھی یہ لوگ اللہ کو بھول گئے۔ انہوں نے بت پرستی اختیار کر لی اور اپنی طاقت و دولت پر غرور کرنے لگے۔ وہ اپنے معبودوں یعنی بتوں کی عبادت کرتے تھے اور اللہ کو بھول گئے۔ وہ کمزوروں اور غریبوں پر ظلم کرتے اور کہتے کہ ہم سے طاقتور کوئی نہیں۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی تو انہوں نے مذاق اڑایا اور کہا، اے ہود، کیا تو ہمیں ہمارے معبودوں کی عبادت سے روکنے آیا ہے؟ اگر تو سچا ہے تو ہم پر وہ عذاب لا جو تو ہمیں ڈراتا ہے۔ سورۃ الاعراف۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے پیار اور نرمی سے سمجھایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہیں رزق دیتا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ ہود۔ لیکن قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت کو نظر انداز کر دیا۔ وہ اپنی طاقت پر اتنا غرور کرتے تھے کہ کہنے لگے، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، ہم سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ اللہ کا عذاب نازل ہونے کی نشانیاں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا کہ اگر وہ باز نہ آئے تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا، لیکن وہ نہ مانے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں قحط میں مبتلا کر دیا۔ کئی سال تک بارش نہ ہوئی، کھیت سوکھ گئے، جانور مرنے لگے، لوگ بھوک سے تڑپنے لگے، لیکن وہ پھر بھی توبہ کرنے کو تیار نہ ہوئے۔ پھر ایک دن انہیں آسمان پر ایک سیاہ بادل نظر آیا تو وہ خوشی سے چیخنے لگے، یہ بادل بارش لائے گا۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہی عذاب ہے جس کی تمہیں وعید دی گئی تھی۔ قوم عاد پر عذاب کی تفصیل۔ یہ بادل کوئی عام بادل نہ تھا،
بلکہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا طوفانی عذاب تھا۔ اس میں زبردست آندھیاں تھیں جو 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل چلتی رہیں۔ قرآن میں اس عذاب کی شدت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا: ہم نے ان پر ایک تند و تیز آندھی بھیجی جو 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل چلتی رہی، بس تم دیکھتے کہ وہ لوگ یوں گڑے پڑے ہیں جیسے کھجور کے جڑ سے اکھڑے ہوئے تنے ہوں۔ سورۃ الحاقہ۔ یہ آندھی اتنی خوفناک تھی کہ وہ انسانوں کو آسمان میں اچھال دیتی اور زمین پر پٹخ دیتی، یہاں تک کہ ان کی ہڈیاں بھی چور چور ہو جاتی تھیں۔ حضرت ہود علیہ السلام اور مومنین کی نجات۔ جب یہ طوفانی آندھی آئی تو حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوگ ایک محفوظ جگہ پناہ گزین ہو گئے۔ وہ اللہ کی حفاظت میں رہے اور ان پر کوئی آنچ نہ آئی، لیکن جو لوگ نافرمان تھے وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ یہی اللہ کا قانون ہے، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، لیکن وہ نافرمانی کرتے ہیں، بس ان پر بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم انہیں مکمل طور پر تباہ کر دیتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل۔ قوم عاد کے انجام سے سیکھنے والے اسباق۔ سب سے پہلا سبق غرور اور تکبر کا انجام ہلاکت ہے۔ قوم عاد اپنی طاقت اور دولت پر گھمنڈ کرتی تھی، لیکن اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ دوسرا سبق، اللہ کی نافرمانی کی سزا یقینی ہے۔ اللہ کے احکامات کو رد کرنا ہمیشہ تباہی کا باعث بنتا ہے۔ تیسرا سبق، توحید ہی نجات کا راستہ ہے۔ صرف وہی لوگ بچے جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے اور اللہ کی عبادت میں ثابت قدم رہے۔ چوتھا سبق، اللہ کے رسولوں کی نصیحت ماننا ضروری ہے۔ جو قومیں اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کرتی ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی دولت، طاقت یا کسی بھی دنیاوی چیز پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے اور اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں بھی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ تھی حضرت ہود علیہ السلام کی مکمل کہانی۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ مزید ایسی ایمان افروز کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ جزاکم اللہ خیر۔